کہ جو اے آئی ہے نا صرف 2 اسٹیجز پر ہے. جو آپ اسٹیج بول رہے ہیں وہ 4th اسٹیج ہے. وہ لائٹ کے ساتھ آواز بھی آتی ہے چیچو چیچو. اسمارٹ ٹی وی میں بھجن انہیں آپ بولیں وہ تندور سے روٹیاں بھی لے آتے ہیں. تندور سے روٹیاں لے آتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہماری لائف کو امپیکٹ کیسے کر رہی ہے؟ آپ شیلف سے چیز اٹھاتے ہو, ٹرالی میں رکھتے ہو, ٹھیک ہے, ٹرالی میں جب رکھتے ہو ٹرالی میں آپ کو بتا دے گا کہ کیا چیز رکھی ہے, اس کی قیمت. اب صرف اس سچویشن کو لے کے اس کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز آپ دونوں کیا بتاتے ہیں؟ بارگین تو کر ہی نہیں سکتے, نہ بارگین کر سکتے ہو نہ آرگیو کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے ابھی اتنی کی چیز ہے, آپ نے 100% آپ کو معلوم ہے آپ نے لینا ہے تو تبھی لوگے ورنہ نہیں لوگے. ہر ملک چاہے گا کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں. امریکہ چاہ رہا ہے ہم باقی ملک سے آگے بڑھ جائیں, چائنا چاہ رہا ہے ہم باقی ملک, تو ادھر بھی ٹیکنالوجی میں ایک ہی ٹیکنالوجی تو نہیں چل رہی نا. آپ چائنا جائیں ایسے ایسے ٹیکنالوجی آپ دیکھیں گے, آپ کو کسی اور جگہ ملک میں دیکھنے کو ملے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How is everyone doing? الحمدللہ, گریٹ آلویز. الحمدللہ الحمدللہ. زبردست. ہاں جی, کیا چل رہا ہے بس زندگی جی میں؟ ہم سب کی الحمدللہ, جو بھی دن گزر جائے اچھا گزر جائے. یہ آپ نے پچھلے پاکستان کے جھنڈے سے کاٹ کے قمیض بنوائی اپنی, بھائی محبت ہونی چاہیے نا اپنے ملک سے, اور جو بچ گیا اس کی ٹوپی بنوائی ہے. اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے نا. یہ منہ پھنس گیا دل کا. ملک کون سا آپ کا پہلے یہ تو بتائیں. برٹش ہے کہ پاکستانی ہے کہ اپنا اماراتی ہیں کہ ٹاؤن شپین ہے ملٹی نیشنل کہ اسپارٹن ہے ملٹی نیشنل کہ بنگالی ہیں ملٹی نیشنل انڈین مسلمان نمبر 1. یار مسلمان کون سے ملک کا پوچھ رہے ہیں. یار کاٹ دے بھائی. بھائی نہیں کاٹنا کیوں ہے یار؟ اب تو یہ آئے گا ہی آئے گا. کاٹنا کیوں ہے؟ جب یہ کہے گا نا کاٹے, آپ نے وہ کنورسیشن لمبی کر دینی. نہیں کاٹے کیوں, کیا ہو گیا؟ نہیں بھائی یار, نہیں کیا ہو گیا یار, کیا ہوا؟ کھل کے بولیں, کوئی نہیں روکے گا جب آپ کو. کیا کاٹ رہا ہے تو لگا ہوا پھول لگا ہوا ہے یار, پھول لگا ہوا ہے یار. یہ مریم نواز یاد آ گئی ہے مجھے. وہ کہتی ہے اسے کو کاٹ دے پلیز. یہ چل تو نہیں رہا. کیا ہوا کیا ہے ایک دم سے؟ ہاں جی, کتنی گاڑی ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس ہر ملک میں ایک گاڑی ہے. مجھے آپ کو بی ایم ڈبلیو ملی تھی, وہ کس کا کیا ہوا؟ بی ایم ڈبلیو بیچ کے انہوں نے گاڑی لی تھی, وہی تو کاٹ دے یار. کسی گھر میں گئے ہیں بھائی جان, اپنا کاٹنا نہیں بھائی جان. بی ایم ڈبلیو بیچ کی گاڑی لی ہے, کسی گھر میں گئے ہیں, واپس آئے تو وہ گاڑی کھول کے لے گیا تھا. وہ یار ایک بندے کے ساتھ ہوا یہاں پہ یو کے میں, گاڑی کھول کے لے گئے تھے اس کی. کنٹینیو ہو رہا ہے. کیوں؟ کیمرہ بند کرو یار, ہو گیا ٹھیک ہے. کسی اور موڈ پہ چلی یار مجھے بات بتاؤ, آپ کیوں چاہتے ہو کہ آپ کے مطابق ہر چیز ہو؟ مطلب یہ کاٹ ڈیموکریسی ہے یار. نہیں تو آپ چاہتے ہو آپ کے مطابق. لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ, وہ فونٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا جس فونٹ میں آپ نے خط لکھوایا, یہ کیسے ہوا؟ نو کمنٹس کہہ دیں. کون لو کمنٹس. اچھا یار کنٹینیو کرتے ہیں. جی کنٹینیو نہیں, کاٹ کے دوبارہ نہیں کنٹینیو کرتے ہیں. کاٹیں گے پوسٹ ایڈیٹنگ میں. یہ تب کٹے گا جب لگ کے 1.5 لاکھ ویوز آ جائیں گے. آگے بھی نظر آئی تھی اوپر جاتے ہوئے ہوا میں. اچھا یار بات یہ ہے, شگلا بہت ہو گیا, ٹھیک ہے نا یار, کی دماغ جو ہے نا شیطانی دماغ, شکل دیکھ کر ہی جو ہے اس کے دماغ میں. چلے یار آپ بتائیں کیا آج کا ٹاپک ہونا چاہیے؟ جب اسٹارٹ آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے, آپ کھل کے بولیں. آج کھل کے ہی بولتے ہیں ہم, کون سا کوئی نکال دیں آج بات. یار نکالو تو پھر آپ یاد نہیں رہو گے. یار یہ بہت جوتے ہو رہے کارڈ. یار ہمارا پوڈ کاسٹ فیملی والا ہے, یہ آپ کیسی باتیں شروع کر دی؟ نہیں بنے گا, باتیں نکال دیں. جو ہے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے یار, ہم لوگوں سے کیا بات کریں, کیا ٹاپک ہو, لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ سے؟ لوگوں کے جو فائدے پہ ہیں باتیں. کوئی ایک آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے بھائی, یہ آج لوگوں کو آج بتایا جائے کہ آج ہمارا یہ تجربہ ہے اس کام میں. ٹیمپو نا ساتھ ٹوٹ چکا ہے بھائی, دوبارہ سے نہیں دوبارہ اچھا مجھے بات بتاؤ, ٹیمپو بنے گا. ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ؟ وہ تو ہر بندہ آج کل کے دور پہ. آپ یار بالکل سوال میں کیا پوچھ رہا ہوں, آپ کرتے ہیں؟ بالکل. کیا کرتے ہیں دن صبح سے اٹھے شام تک, بتائیں مجھے. موبائل, اس کے علاوہ ٹی وی, اور آپ کا انٹرنیٹ, اور ٹوتھ برش. جی الیکٹرک ٹوتھ برش آپ کا سادہ والا؟ الیکٹرک نہیں ہے, سادہ والا. سادہ والا بس مسواک بہترین, اچھا. اور برش سے بھی زیادہ. مسواک پہ ٹوتھ برش لگا کے
यार ये इसके साथ हाँ बात हाँ नहीं हुई कुछ तो करते हैं यार नहीं करते लोग यार, क्या हो गया आप ये काट दे, नहीं करते मरकज के अंदर, आप मुझे बताएं मरकज में नहीं करते। बड़ी बुरी बात है, काट दो, ये भी काट दो। नहीं, मसवाक के ऊपर टूथब्रश पर लगा मरकज में Toothpaste। नहीं, मरकज में नहीं देखा आपने लोगों को करते हैं यार, पूछें आप किसी से भी। मैं टूथपेस्ट लगाता हूँ, मसवाक का फिर क्या फायदा हुआ यार? ये क्या बात हुई? मसवाक as a brush डबल काम एक्शन, करेगी। इसको कहते हैं डबल एक्शन। नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी दोनों मिक्स करके। मिक्स करके। नहीं यार, मजाक अच्छा, मैंने किसी को नहीं और क्या देखा। चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और बताओ। मैंने नहीं कभी आज तक देखा यार, हाँ नहीं सही है, आपसे आप बिल्कुल सही कह रहे वो हैं। दोबारा से लगाना पड़ेगा। नहीं, उसके अलावा और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? टेक्नोलॉजी बेबा है यार, जो आपके रोजमर्रा में आप इस्तेमाल होती है। आपकी गाड़ी बताते हैं। गाड़ी हो गई, मोबाइल, टीवी। अच्छा, अभी तक जितनी आपने बताई है ना जी, गाड़ी, उसमें टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करते हैं उसमें कोई इतनी खास टेक्नोलॉजी नहीं है, काफ़ी अरसे से यही चल रही है, ठीक है। उसके अलावा फ़ोन, उसमें भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात ये बताएं कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो असेंशियल के अलावा, ये जो आपने बताई है गाड़ी, मोबाइल, टीवी, ये असेंशियल है रोजमर्रा की। रोज़मर्रा, इसके अलावा कौन सी ऐसी यूज़ करते हैं जो आपकी लाइफ पे किसी ना किसी तरह इसके अलावा भाईजान जब ये रनिंग पे जाते हैं तो इनके बूटों में लाइट ऑन होती है। नहीं होती यार कोई टेक्नोलॉजी बताएं, सब पूछना है। ये भी काट दो। पता की बात है, वो लाइट के साथ आवाज़ भी आती है, चीचू चीचू। यार वो शरीफ बंदा है, शरीफ बंदा है को आप तंग कर रहे हो। अच्छा, आज देखें, आज बात करते हैं, मेरे हिसाब से हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात पहले हंस लो खुल के, नहीं टेक्नोलॉजी जो के हंसी भी लड़कियों जैसी है यार। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जी, लड़कियों जैसी हंसी के साथ, कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ को इम्पेक्ट कैसे कर रही है, ठीक है। पॉजिटिव कर रही है, नेगेटिव कर रही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में चीज़ें नहीं आती जो एसेंशियल है ना। हाँ, अगर आपने कोई गाड़ी ऐसी रखी, के साथ बहुत मतलब उनका एक मतलब जो आप इस्तेमाल कर रहे हो रोजमर्रा की चीज़ें जो हैं वो भी आती हैं, लेकिन उसमें इतनी जिद्दत नहीं है ना, फीचर्स नहीं है, जदीद Features भी फीचर्स। कह सकते जदीद हो। टेक्नोलॉजी, एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी। एक चीज़ है तो एक ही चीज़ वो करता है, एक अगर आपने जैसे टीवी लगाया वो एक ही काम करेगा, कोई उसमें कोई एडिशन नहीं होती, कोई आप कोई नहीं, अब स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, वो स्मार्ट टीवी भाईजान उन्हें आप बोले वो तंदूर से रोटियां भी ले आते दूर से रोटियां ले आते हैं। अच्छा इस तरह के फ्रिज मैंने देखे हैं, हैं। रोटियां लेके आते हैं। LCD लेके आते हैं फ्रिज के ऊपर नहीं सीरियसली LCD लगी हुई है, आप उसमें फीड करते हो आपके फ्रिज में क्या क्या है। जैसे कोई चीज़ कम होती है ना तो वो डायरेक्ट जो है ना आपके ग्रोसरी शॉप, वो भी कोई अच्छी खासी जिसमें टेक्नोलॉजी वगैरह होगी, तो उधर से मुझे डायरेक्ट कॉल करता है, ठीक है, वो आपके घर पे आ जाता है और पैसे कट जाते हैं। ये मैंने देखा, ये अमेरिका में मैंने देखा है। अच्छा, कब गए थे अमेरिका? गया नहीं, मैंने इंटरनेट पे देखी इसको। अच्छा यार, आपने ये इनके से याद है, अमेजोन फ्रेश का नाम सुना है? जी जी जी। बर्मिंघम में है। बर्मिंघम में नहीं है, अच्छा। लंदन में देखा था। हाँ, वहाँ मैंने देखा है, तो वो उसमें ये चीज़ सीन है कि आप वो ग्रॉसरी स्टोर है सारा, और आप ऐप रजिस्टर है या जिस तरह भी आप रजिस्टर हो, और आप जाते हो खुद ही वहाँ पे, वो जो भी करते हो आप, या स्कैन करते हो या टैप करते हो और वो खुल जाता है। स्कैन करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके पास क्या होता है, हाँ क्या होता है कि आपकी ट्रॉली होती है, ट्रॉली में सब कुछ होता है, आप शेल्फ से चीज़ उठाते हो, ट्रॉली में रखते हो, ठीक है, ट्रॉली में जब रखते हो, ट्रॉली में आपको बता देगा ये क्या चीज़ रखी है और इसकी कीमत कितनी है। मैं एंट्रेंस की बात कर रहा था, एंट्रेंस करते हुए स्कैन करना कुछ एंट्रेंस क्या क्या होता है, लगेगा? आपके मोबाइल के अंदर ऐप होता है, ठीक है, आप जब जाते हो तो आपके मोबाइल से वो आपका मोबाइल उसको एक्टिव कर देता है, वो दरवाज़ा खुल जाता है, आप अंदर चले जाते हो। nice. तो ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ तो आप जो चीज़ उठा रहे हो, रख रहे हो, वो कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखती है कि ये उठाया, ये नहीं उठाया, और अगर आपने उठा के वापस रख दिया तो वो डिडक्ट कर लेगी। फिर आप सारी जो शॉपिंग करनी है वो करो, करने के बाद आप उस पे बैग में डालो और बाहर निकल जाओ। कोई टेल मजे नहीं की है, बात कुछ ये है नहीं कि आप निकलते टाइम भी आपने कोई चीज़ स्कैन नहीं करनी, कार्ड अपना आपने स्कैन नहीं करना, पिन नंबर नहीं डालना, बस निकलना। बस आपने निकलना है, वो आपके जो भी बैंक अकाउंट है ऑलरेडी पैसे कट जाएंगे। अच्छा, अब सिर्फ इस सिचुएशन को लेके इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आप दोनों क्या बताते हैं? पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है सिर्फ इस सिचुएशन में? पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है यार, मतलब बिल्कुल कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं है किसी किस्म की। पॉजिटिव, चलो सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं तीनों के साथ। आप तीनों बताओ। पॉजिटिव टाइम सेविंग है, हाँ अच्छा, जो मेन सबसे बड़ा इसका प्लस फैक्टर है, टाइम सेविंग है, ठीक है। उसके अलावा जनाब आपको कोई क्यू में लगने की हैसल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बस इसी को 2 दफ़ा और कर लें तो यही अच्छा जी, आप
یار یہی چیز ہے اور کیا. آپ کا ایک تو ٹائم سیونگ ہے, اوپر سے آپ کو کیش ہینڈل نہیں کرنا, 4 دفعہ انہوں نے کر دی تھی تو آپ کو کیش ہینڈل نہیں کرنا پڑتا سارا کچھ. ایک آپ کی ہو سکتا ہے اس میں ایک پیپر سیونگ بھی ہو کہ رسید آپ کو نہ دے, سارا کچھ آن لائن ہو, تو ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا انوائرمنٹلی فرینڈلی ہو گیا. اور یہ کہ بھی آپ کو ایک بجٹ بھی بن سکتا ہے آپ کا, کہ آپ کو پتہ ہے بھائی میرے اکاؤنٹ میں 100 پاؤنڈ ہے, تو اگر آپ 100 پاؤنڈ سے اوپر جائیں گے ہو سکتا ہے یا تو وہ اوور ڈرافٹ ہو جائے, وہ آپ کو دروازہ ہی نہ کھلے. تو یہ کچھ. اچھا اس کے ساتھ اگلا اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ایک سوال ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے, چلو یہ تو آپ نے بتایا جی وہاں پہ جا رہے ہیں تو فزیکلی یہ چیزیں نہیں ہیں بیچ میں جو ایک ہرڈلز ہوتے ہیں, لیکن جو آئیڈیا اس کے پیچھے بھی ایک پازیٹیو چیز جو ایک سمجھی جا سکتی ہے جو امپلائرز کے لیے, وہ یہ ہے کہ جو لوگ اب یہ بڑی ایک طرح کا ایک آئیڈیا ہے جو لوگ آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی جو لوگ ہیں نا ہیومن بینگ, اس کے ساتھ مسئلے بڑے ہیں, اس کے نخرے ہیں, وہ بیمار ہو جائے گا, اس کا دل نہیں چاہ رہا کام کرنے کو, اس کا جو ہے وہ مرضی سے کام کرے گا, کوئی سست کرے گا, کوئی یہ کرے گا, کوئی تو لوگ یہ کہتے ہیں جی اس کا پازیٹیو ایک یہ بھی آ جاتا ہے اس آئیڈیا کے پیچھے کہ جی ہیومن لیس وہ سارا کام ہے, انوائرمنٹ ہے, تو اس کے اندر مشینیں کام کر رہی ہیں اور کیمرے کام کر رہے ہیں, تو ایفیشنسی ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ میں بیمار تو یہ بھی ایک لوگ کہتے ہیں نا. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یار ایک تو پہلی بات یہ اس قسم کے جو اسٹور ہے نا زیادہ نہیں ہے, بہت کم لوگ اس پازیٹیوز کی بات کر رہے ہیں, پازیٹیو کی بات کر رہا ہوں, بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں, اور جو لوگ جانتے ہیں وہ جب جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے اسٹوروں میں وہ بالکل آرام سے تسلی سے کرتے ہیں, کوئی رش کوئی بھیڑ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ آ کے لے چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سب چیز ریکارڈیڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ جو سے آپ نے چیز لی, ٹھیک ہے, آپ اپنے موبائل میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں دیکھ سکتے ہو ایزیلی آپ نے کتنے کی لی اور کب لی, سب ریکارڈیڈ ہے, پچھلے سال کی بھی ہے, ٹھیک ہے, اس سال کی بھی ہے. اس کو جو آپ جیسے اس نے بتایا آپ اپنا بجٹ بنا سکتے ہو کہ آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے, اس کے حساب سے آپ نے کتنا خرچہ کرنا ہے کتنا نہیں کرنا, سب ریکارڈیڈ ہو رہا ہے نا. آپ جب کیش ہینڈلنگ کرتے ہو کبھی کبھی آپ کو یاد ہی نہیں رہتا, ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہیومن انوالو نہیں ہے, تو آپ جب کوئی چیز لیتے ہو آپ تو بارگین تو کر ہی نہیں سکتے, نہ بارگین کر سکتے ہو نہ آرگیو کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے بھی اتنی کی چیز ہے, آپ نے 100% آپ کو معلوم ہے آپ نے لینا ہے تو تبھی لوگے ورنہ نہیں لوگے, ٹھیک ہے. اب جو سب کے اندر پھنسا ہوا وہ نکالو, نیگیٹو کیا ہے؟ نیگیٹو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اس کے پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی اگر یہ چیزیں عام ہو گئیں, اور جس طرح کہہ رہے ہیں ابھی تو کم اسٹور ہیں زیادہ کھل گئے, تو نیگیٹیوٹی کیا ہے اس کے اندر؟ نیگیٹیوٹی جو آپ نے ایک فیکٹر بیان کیا ہے سب سے بڑی نیگیٹیوٹی تو وہی ہے کہ ہیومن انٹریکشن کوئی نہیں ہے, ہیومن انوالومنٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور اس طرح جاب لیس سوسائٹی ہو جائے گی سونر اور لیٹر. اور جتنے بھی اے آئی کے ڈیولپرز ہیں اسپیشلی ایلن مسک, اس کا مین کنسرن بھی یہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ خود جو ان سے اپنے ہاتھوں سے سوسائٹی کو خطرے کی طرف دھکیل رہے ہیں, اور آپ کو فیوچر کے اندر لوگوں کو یونیورسل کریڈٹ یا یونیورسل انکم کے اوپر لانا پڑے گا, کیونکہ اگر ہر کمپنی ہی ایسے سوچنا شروع کر دے تو پھر تو ساری سوسائٹی جاب لیس ہو جائے گی نا, اسپیشلی ویسٹ کے اندر. تو یہ جو آپ نے ایک پوائنٹ دیا وہ تو ہے ہی نیگیٹو اس کا نا. اور دوسرا جو ہے اگین, لیکن وہ لوگ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں نا. دیکھو جو امپلائر ہے نا, جس نے لوگوں کو امپلائی کرنا ہے, یا جو مینیجر ہے ایک اسٹور کا, اسے ہوتا ہے یار آج فون آ گیا ہے اور میں نہیں آ سکتا, میں بیمار ہوں, اس کے لیے یہ پازیٹیو ہے کہ یار ہر چیز آٹومیٹک ہے, کوئی ٹل نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی بندوں کا رولا نہیں ہے, مجھے مینیج نہیں کسی کو کرنا پڑ رہا. لیکن ایز اے امپلائی نیگیٹو چیز ہے کہ جیسے آپ نے بولا کہ جاب لیس سوسائٹی ہو جائے گی. ایز اے سوسائٹی آپ دیکھو نا میکڈونلڈس وغیرہ اسپیشلی جو سروسز پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں تو یہ آرڈر ٹیکنگ مشینس بڑی دیر پہلے سے لگی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ جب آئے تھے بینکس میں جاتے تھے تو آپ کو بندے ملتے تھے یار جو گریڈ کرتے تھے, کیشیئر ہوتے تھے. آہستہ آہستہ وہ کیشیئر کی جابس ختم ہو گئی, آپ سیدھا جائیں, انہوں نے اندر مشین لگائی ہے, چیک ڈپازٹ کریں, کیش کریں سیدھا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر, اور ابھی وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی تو بینک ہی ہائی اسٹریٹ سے اڑنا شروع ہو گیا نا, آن لائن چلے گئے. تو نیئر فیوچر کے اندر اگر یہی ساری چیز آٹومیٹڈ ہو جائے گی, چاہے وہ یہ امیزون فریش ہے, یہ کسی قسم کا بھی اسٹور ہے, آپ کی گاڑی ہیں, آپ کی جو یہ لوری ڈرائیونگ کی ہیں, ٹھیک ہے, جابس وغیرہ, اس کے علاوہ جو آپ کی فوڈ ڈلیوری ہو گیا, آپ کی ٹیکسیز ہوگی, جتنی آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے, ایون کہ جو آپ کا پلینز وغیرہ وہ تو آلریڈی پائلٹ موڈ پہ چلتے ہی ہیں. اس کے علاوہ ڈی ایس آر چلتی ہے وہاں کے اندر لندن میں. تو یہ سارے نیگیٹو ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے. دیکھو مشینری جو ہے نا, ہم لوگ وہ جو لائن چلتی ہے ڈی ایل آر, ہاں وہ ڈرائیور لیس ہے نا, ٹرین اور ٹیوب کی طرح, جیسے دبئی میں نہیں ہے. ایون کہ جوبلی لائن جو ہے نا لنڈن میں, وہ بھی میں نے سنا ڈرائیور لیس ہے. ہاں اچھا, اس میں ڈرائیور نہیں ہے جی. تو یہ مشینز دیکھیں
آئیڈیا اس کا اچھا ٹو بی آنیسٹ. آپ کیوں مشین کا مین کانسیپٹ یہ تھا کہ ہیومن برڈن کو کم کرے گا نا. جیسے آپ وہ ڈول پھینک کے تو کنویں سے پانی نکالتے تھے, جیسے زپ از اے مشین. ہاں زپ از اے مشین بھائی کیا کہہ رہے ہیں. تو ابھی کو مشین آئے گی زپ نیچے کر دے. جو پھر تو اب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوگی نا اس کے اندر. فیکٹریز کے اندر جو لیبر کام کرتی تھی ان کو زیادہ ٹائم لگتا تھا, تو وہ ریپلیس کیا انہوں نے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ مشین کے ساتھ, جو کہ زیادہ پروڈکٹیو بھی تھی اور ایفیشینٹ بھی تھی اور زیادہ آپ کو پروڈکشن کر کے دیتی تھی ایٹ اے گیون ٹائم. تو وہ تو بیسک سی ٹیکنالوجی تھی نا, اب اسی کو ایڈوانس پہ لے گئے وہ. اب جو یہاں پہ اوکاڈو ہے جو یہ آن لائن گروسری ڈلیور کرتے ہیں, ان کے ویئر ہاؤس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں کوئی ہیومن. وہ جیسے ہی آرڈر آتا ہے وہ ساری مطلب اتنی جلدی سے وہ جاتے ہیں سارے روبوٹس, انہوں نے لائنس بچھائی ہوئی ہیں اور ان کو ہر چیز کا پتہ کون سی کام ہے. ود ان سیکنڈس وہ ساری چیزیں لا کے سیم ٹائم کے اوپر ہی وہ آپ کا آرڈر بنتا ہے اور وہاں سے ان سے آگے نکل جاتا ہے. اچھا مجھے کل کوئی بتا رہا تھا, میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی, کوئی ریسنٹلی کوئی روبوٹس کی کانفرنس ہوئی ہے پتا آپ کو؟ اچھا میں نے وہ مجھے کہہ رہا تھا, میں نے اس ٹائم پہ کریوسٹی میں اسے پوچھا تھوڑا سا, تو اس نے کہا یار کوئی ہوئی ہے, اور لوگوں نے کہیں کافی اعتراض کیا کہ یہ کیا شروع ہو گیا. تو وہ اپیرنٹلی کوئی انہوں نے اپنی کانفرنس کی ہے. جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اب اے آئی یعنی جس طرح اسٹیجز پہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے, تو اب اے آئی کو بھی ہیومن کی ضرورت نہیں رہی. یعنی پہلا جو جس نے بھی بنایا تھا وہ تو لوگ ہی تھے نا, اب وہ خود اتنا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اب خود ٹرانسفارم ہوتا ہے اپنی جدت. لیکن ابھی تک جو اے آئی ہے نا صرف 2 اسٹیجز پر ہے. جو آپ اسٹیج بول رہے ہیں وہ 4th اسٹیج ہے. جو پہلی اسٹیج ہے کہ بھائی جو آپ اے آئی کو اتنا ایکسٹریم نہ لیں. ایک طرح سے فار ایگزامپل ابھی آپ کا اب جب آپ فون سے پکچر اسکین کرتے ہیں اور وہی ابھی سرچ کر لیتا ہے پکچر انٹرنیٹ پہ, یہ اے آئی بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہے. تو یہ ایک فرسٹ لیول ہے آپ کا اے آئی کا. سیکنڈ لیول ابھی آپ کا چیٹ جی پی ٹی ہے, وہ بھی سیکنڈ لیول پر ہے. جو آپ اس سے سوال کرتے ہیں اس سے پری اسٹورڈ اس میں نوشنز ہوتے ہیں, اور وہ پھر اس سے جو ہے نا وہ سارا الگوریدم وہ کر کے اور پھر آپ کو جواب دیتا ہے. تو ایون جو اے آئی ہے ابھی سمجھ لیں انیشیل اسٹیجز پر ہے, اتنے ہائی لیول پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ملٹری کے پاس ہو جو انہوں نے ابھی تک نہیں دیا, لیکن ابھی جو نیکسٹ لیول کا ہے نا کہ بھائی اے آئی وڈ بی سیلف ڈریون, وہ ابھی تک نہیں ہو رہا, یعنی آؤٹ آف ہیومن کنٹرول. ہاں ایسا نہیں ہے. تو ابھی جو ہے ابھی وہ کر رہے ہیں کہ بھائی آہستہ آہستہ آہستہ, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی ابھی پتہ نہیں کتنا یوز کیا آپ لوگوں نے. میں ابھی ریگولر یوز کرتا ہوں چیٹ جی پی ٹی, تو اس میں نوٹس کرتا ہوں کہ کافی دفعہ وہ غلط جواب بھی دیتا ہے. تو کیونکہ اس کا ایک فری ورژن ہے وہ میں بھی یوز کرتا ہوں, لیکن میں نے سنا ہے کہ جو پیڈ ورژن ہے نا, ہاں اب تو میرے خیال ہے 5 تک آ گیا, پتہ نہیں. ہاں 5 ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اس سے بہت بہتر ہے جو فری والا ہے اس سے, کیونکہ میں تو ابھی تک فری والا یوز کیا, میں پیڈ والے تو میں تو ضرورت ہی نہیں پڑی. خیر تو اب وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی سیکنڈ اسٹیج ہمارا, یہ 2 اسٹیجز چل رہے ہیں, اور اے آئی لٹرلی ہر جگہ پہ پہلے سے یہ کافی سالوں سے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ میں نے سنا تھا کسی ویڈیو میں سنا تھا کہ آئی جب آیا تھا اس دنیا میں پہلی دفعہ جب آیا تھا اس ٹائم تھا 1940 سے لے کے 1945 کے درمیان, پہلی دفعہ جب ٹیکنالوجی آپ کی آئی تھی. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا اس نے گرو کی ہے. جتنا آپ 1940s میں 1940s میں ٹرمینیٹر 1 تھا نہیں سیریسلی 1940 ہو سکتا ہے کانسیپٹ آ گیا ہو, کانسیپٹ جو بھی ہے جہاں سے بھی ایجاد ہوا ہے یار. 1947 میں تو پاکستان آزاد ہوا تھا, اس سے پہلے یہ آ گیا یار. میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا تو آپ کے دادا نے آپ کو نہیں بتایا؟ آپ کو بھی نہیں پتا تھا کسی شکل میں آیا ہوگا نا یار. کس شکل میں؟ میں بتا تو رہا ہوں ٹرمینیٹر 1 کی شکل میں آیا. وہ ٹرمینیٹر 1 بھی بہت لیٹ آئی تھی. اچھا میں ایک مووی دیکھی تھی آئی روبوٹ کے نام سے, ٹھیک, اس میں سیم کانسیپٹ تھا. لیکن وہ تو سائی فائی تھی نا, وہ تو یعنی وہ تو بنایا ہو سکتا ہے یہ پہلے سے پلاننگ پہلے سے کام کر رہے ہوں. ہاں اس میں جو صحیح اصل میں جو ویلن روبوٹ تھا اس کی شکل اس سے نہیں ملتی حمزہ سے, ہے نا. اس میں بھی یہی کام تھا کہ روبوٹ کو اتنا انہوں نے فیڈ کر دیا تھا کہ روبوٹ جو ہے وہ ہیومن کو کیا فیڈ کر دیا تھا یار, انفارمیشن کھانا کھلا کے تو بولو تو صحیح, میں نے پتہ نہیں کیا فیڈ کری یار. دیکھو آپ ایک چیز سیریلیک تو نہیں دے رہے تھے, انفارمیشن فیڈ یار. اچھا آپ اپ گریڈ کرتے ہو نا اپنا موبائل اپ گریڈ نہیں کرتے ہو, ٹھیک ہے, جیسے موبائل لیپ ٹاپ, ٹھیک ہے, ایسے روبوٹس وغیرہ جو بھی ہوتا ہے آپ اس کو اپ گریڈ کرتے ہو نا, ٹھیک ہے. آپ نے اتنا اپ گریڈ کر لیا کہ وہ ہیومن کو کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں. یار میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کل پرسوں, ایک بندہ کہہ رہا تھا یار دیکھو ہمیں یہ اے آئی ان سے چیزوں سے مسئلہ نہیں ہے, لوگ اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سمجھے, کوئی بات نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب چیزیں دنیا میں سینٹرلائز ہو جائیں نا,
ایک زمانہ تھا کہ اب مثال آپ لے لو کہ اب میں آج دیکھتا ہوں کہ ٹیکسی کو لے لو, ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جی. کیب آفیسز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, کیب آفس والا ایک لوکل آدمی تھا جس نے لوکل کیب آفس کھولا ہوا ہے, وہ وہاں سے ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور وہ سب کیبز کو دیتا ہے, ٹھیک ہے, ایک کیش والی سوسائٹی تھی, تو وہ ایک ایکول ڈسٹریبیوشن تھی, ایک جسٹ ڈسٹریبیوشن تھی نا. اب کیا ہو گیا ہے کہ فرض کرو اوبر کے آنے سے زندگیاں بے شک آسان ہو گئی ہیں کہ آپ گھر میں فون پہ وہ کرتے ہو, آپ نظر آ رہا ہے آپ کو, کوئی جھوٹ نہیں بول رہا کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ 2 منٹ دور ہے, 5 منٹ دور ہے, کوئی کینسل کرتا ہے تو آپ انتظار نہیں کر رہے, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کینسل کر دیا. تو لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ جی لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز انڈسٹری تھے نا وہ بھی ایسے تھے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے کہ جی میں اس نے کینسل کر دیا, اس نے بتایا نہیں, اب کسٹمر انتظار کر رہا ہے. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے کافی چیزیں آسان بھی ہوئی ہیں. لیکن دوسری طرف اب وہ جو لوکل بزنس کی جو ہیلپ ہو رہی تھی وہ سب ریونیو نکل کے وہ اوبر کے پاس جاتا ہے. اب اوبر ٹیکس پے کرے نہ کرے, اوبر ایک اور کنٹری میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ جتنے کیب آفیسز آپ کے لوکل تھے وہ سب بند ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے کافی نقصان بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر دیکھا جائے تو. دوسری طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ ہیومن انٹریکشن نکل گیا ہے زیادہ سارا, تو اس کی وجہ سے اب لوگوں کو سروس بھی اچھی مل رہی ہے کہ اب کوئی جھوٹ نہیں بول رہا, کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا. تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ یار یہ تو صرف ایک انڈسٹری ہے نا ٹرانسپورٹیشن کی. اب جیسے فوڈ ڈلیوری ہے, ڈرون سے فوڈ ڈلیوری کریں گے, اب دیکھنے میں تو سوسائٹی کو لگ رہا ہے کہ بہتری آ رہی نا, لیکن بائی دا ٹائم سوسائٹی ریئلائز کرتی ہے تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. اب جتنے بھی لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے بیک ان دا ڈیز یا ابھی بھی کرتے ہیں, ان سے آپ پوچھو یار کہ یہ ٹائم زیادہ اچھا ہے یا پہلے والا, تو آپ کو بتائیں گے یار پہلے والا کم از کم کیش فلو تھا سوسائٹی کے اندر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یار ہر چیز جو ان سے نا اب اے آئی جو ان سے ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے سب سے پہلے جو چیٹ جی پی ٹی تھا اس کی ٹیم کے ساتھ ایلون مسک بھی انوالو تھا, اور اس نے اس کو صرف اس لیے کوئٹ کیا تھا, سیفٹی جو ان سا تھا اس کی, وہ کہتا ہے کہ جو سیفٹی ہے نا اس کی اے آئی کی, میں اس سے جو ان سے متاثر نہیں ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ آگے ڈسٹرکشن لے کے آئے گا سوسائٹی کے اندر, اور وہ بیک آف ہو گیا تھا. اب بات یہ ہے کہ یار آپ کسی مکینک کے پاس جاتے ہو, اسے گاڑی کا پوچھتے ہو, آپ کو پتہ ہے یار یہ کوالیفائڈ ہے اس چیز کے لیے نا, یا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اچیومنٹ ہے, اس نے آپ کو ایک نئی گاڑی بنا کے دی ہے, تو ایک پڑھا لکھا بندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو اے آئی کی ڈیولپمنٹ ہے یہ ڈسٹرکشن کی طرف جائے گی, اور دوسری طرف میرے جیسا لے مین ہے یا ہم لوگوں جیسا کوئی لے مین ہے تو دور والا ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے یار نہیں کام بڑا اچھا چل رہا ہے, تو وہ آپ کمپیئر تو نہیں کر سکتے نا. تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لو سوسائٹی میں پہلے بھی جتنا بھی بگاڑ ہے, پہلا موبائل فون کا بھی ایجاد ہوا 2000 کے اندر جو نوکیا کا تھا, جس میں رنگ ٹون بھی آپ کو وہ بٹن دبا کے بنانی پڑتی تھی, ٹھیک ہے نا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کسی بچے سے پوچھیں یار کہ کیمرہ فون جو ہے کتنا پرانا ہے, یہ اس کے بغیر رہ سکتے ہو آپ, وہ کہے گا نہیں رہ سکتا. لیکن اب یہی بات کسی بوڑھے سے پوچھیں, وہ کہے گا یار وہ اچھے زمانے تھے, لوگ آپس میں انٹریکشن کرتے تھے. بوڑھے سے کیا یار, ہم نے لائف دیکھی ہے وہ, ہاں ہم جب بچپن میں پاکستان میں ہم نے وہ لائف دیکھی ہے جس میں there was no technology. اور تو اگر آپ نے باہر کسی کو کال کرنی ہے تو آپ کو پہلے کال بک کرنی پڑتی تھی. یہ میں نے آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہ ہمارے ادھر گھر میں آپ کو پی ٹی سی ایل والوں کو کال کر کے بک کرنی ہے کہ جی میں نے جرمنی یا یو کے میں نے کال کرنی ہے فلانے ٹائم پہ, پھر وہ آپ کو ایک سلاٹ دیتے تھے, اس سلاٹ میں آپ کال, پھر وہ کال ملاتے تھے آپ کے لیے, پھر آپ کو جوائن کر دیتے تھے آپس میں. اب جو ہے وہ ظاہری بات ہے اب تو بہت فاسٹ ٹیکنالوجی ہو گئی ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. پہلے بہت سلو ہوتا تھا, جیسے پہلے آپ کا ریڈیو آیا, پھر ٹی وی, وی ایچ ایس, یہ وہ سارا کچھ ابھی بہت فاسٹ پیس ہو گئی. یہ اوپن کمیونیکیشن کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے بیسکلی ہوا ہی ہے. تو جتنا ابھی ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ یہ اور تیزی پکڑے گا, اب سلو نہیں ہوگا. ہم چاہے جتنا بھی کر لیں, جتنا اوائڈ کر لیں, جتنے پازیٹیو نیگیٹو آپ دیکھ لیں, آپ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ڈیمانڈ ایسی ہو گئی ہے کیونکہ اگر آپ نے کسی سے بزنس, ہر چیز بزنس ہے, اگر وہ بزنس نے کمپیٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ کہیں گے نہیں ہمیں یہ خرچہ کریں گے, انویسٹرز بھی ملیں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوئے ہیں. میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ون آف دا بگیسٹ بلنڈر ان ہسٹری واز کوز بائی اے آئی. پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر ایک دن میں اے آئی نے لوز کر لیے. کیا تھا, کوئی ریئلٹی یہ نہیں ہوتا, پراپرٹی جو ہوتا ہے, پراپرٹی ڈیولپر تھا, اس نے کمپنی کو پتہ نہیں $20 ملین لے کے یہ ایک اے آئی سافٹ ویئر بنوایا کہ وہ خریدے. تو وہ ایک دن میں اس نے اتنا لاس کیا کہ اس نے کمپنی کو سو کر دیا. اچھا کہ بھائی آپ کے اے آئی سافٹ ویئر نے میرا پتہ نہیں کتنے $بلین کا ایک دن میں میرا نقصان کر دیا کہ بھی اس میں ایک فالٹ تھا. تو یہ بھی ایک چیز ہے, لیکن لوگ سیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے بولا چیٹ جی پی ٹی ہے, پہلے ٹیسٹنگ ہے نا, ٹیسٹنگ ہے, تو پھر یہ سارا ٹرائل اینڈ ایرر ہے, یہ آہستہ آہستہ امپروو ہوگا. میرے خیال سے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیومن آپ کو انٹروینشن چاہیے. اے آئی کو آپ فل کنٹرول نہیں دے سکتے. لیکن ابھی آپ نے کتنی سائی فائی موویز دیکھی ہیں
جس میں ایونچولی اے آئی اتنا انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اوور کم کرتا ہے. کہتا ہے کہ بھائی ہیومن ویک ہے. وہی بات ہے نا کہ اے آئی اس میں ایموشنز نہیں ہیں, تو وہ کہتا ہے یار یہ ہیومن جو ہے ریس ویک ہے اور ایونچولی جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ویسے ہی ختم کر دے گی. تو اس سے اچھا کہ میں ان کو ابھی ختم کروں, یا تو میں خود ہی جو ہے نا نئے جو ہیومن ہیں ان کو میں خود ریس کروں, یا ان کو بالکل ہی ختم کر دو اور خالی روبوٹس رہے تاکہ یہ ان کی بہتری کے لیے. تو یہ بھی چیز ہے. جس طرح سوشل کریڈٹ سسٹم چائنا میں جو آیا ہے نا, سب سے پہلے چائنا میں آیا, آہستہ آہستہ یہاں بھی موو ہو رہا ہے, جیسے امریکہ میں بھی اب شروع کر رہے ہیں. وہ سارا ہے ہی ہے کہ پہلے آپ کو جج کرنے کے لیے دیر واز سم ون ہیومن بینگ, جیسے آپ نے بولا ہے ایموشنل ایک فیلنگز ہوتی ہیں نا. تو فرض کرو میرے سامنے کوئی آدمی آگے کھڑا ہوا ہے جس کی تھوڑی سی مسٹیک ہے, تو میں ایموشنلی یہ اپنی انٹیلیجنس سے سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے دوبارہ نہ کرے. جیسا ادھر اکثر کیسز میں ہوتا ہے نا کہ ٹریفک کوئی کسی نے اوفینس کیا, وہ جج کے پاس جاتا ہے, وہ جج کہتا ہے جی ٹھیک ہے مجھے صحیح لگ رہا ہے, تو یہ نہیں سوچے گا, یہ تو کہے گا تو نے اوفینس کر لیا. اب کیمرہ سسٹم ہے وہ یہی ہے نا, کیمرے نے یہ تھوڑی سوچنا ہے یار اس نے تو پہلی دفعہ گاڑی اسپیڈنگ کی ہے, اس نے تو اس کو فیڈنگ ہوئی ہے کہ آپ نے 3 مائل سے اوپر 4 مائل سے اوپر ان کو فلیش لگانا ہے. وہ فلیش لگتا ہے آپ کے گھر پہ, نوٹس آ جاتا ہے, اس نوٹس کو پھر آپ اپیل کرتے ہو. پھر وہ ایک ہیومن بینگ بیٹھا ہوا ہے جو ایموشنلی اس چیز کو دیکھتا ہے کہ بندے کی کیا یعنی اپنی انٹیلیجنس سے دیکھتا ہے کہ یہ اس کی کیا ہے, یہ آئندہ کرے گا نہیں کرے گا, پہلے کتنا کیا. اے آئی تو نہیں دیکھے گا, وہ تو کہے گا بھائی بلیک اینڈ وائٹ ہے, ایسے ہی ہے. تو وہ اس میں زیادہ ایک ڈینجر ہے. فرض کرو آپ کے جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے یا یہ جو آپ کی جو بھی ایمونیشنز وغیرہ ٹیکنالوجی ہے یہ ساری اے آئی پہ چلی جاتی ہے, تو اس نے نیگوشیٹ تھوڑی کرنا ہے. اس نے تو بھائی بٹن اس نے کہنا خطرہ ہے دباؤ نکلو, وہ اس نے تو لانچ کر دینا ہر چیز. لوگ ٹرمپ سے ڈر رہے تھے جب ٹرمپ آیا تھا کہ یار کیسا بیوقوف انسان ہے, اس کے ہاتھ میں ایک تو سب سے دنیا کے سب سے پاورفل ملک دے دیا اور اوپر سے نیوکلیئر کی پاور بھی اس کو دے دیا, اس کا دماغ خراب ہے کبھی بھی ریڈ بٹن دبا دے. تو اس سے خطرناک تو میرے خیال سے اے آئی ہوگا جس میں کوئی وہ ہیومن ایموشن اور انٹیلیجنس نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا نا, ایک بندہ وہ کل میں دیکھ رہا تھا بات کر رہا تھا اس پہ, جس طرح ڈیجیٹل کرنسی آئی تھی جو کرپٹو کرنسی, تو شروع میں اس کا مقصد تو یہ تھا کہ کیش لیس کرنا ہے اور آسان کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور ڈی سینٹرلائزڈ. اس کا جو مین انہوں نے جو اس کا بتایا تھا نا فیچر وہ یہ تھا کہ جی ڈی سینٹرلائزڈ ہے, کسی کنٹرول میں نہیں ہے ڈیجیٹل کرنسی. تو اب اس ٹیکنالوجی کو لے کے اب ملک یا لوگ یا سوسائٹیز اپنی اپنی ڈیجیٹل کرنسیز بنا رہے ہیں. اب جو یو کے بنا رہا ہے وہ بنا رہا ہے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی, وہ سینٹرلائزڈ ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب یہ جو اس کانسیپٹ کو لے کے اب جو یہ ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ اب آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا کہ پیسے کہاں لگانے ہیں. فرض کرو آپ کے پاس ایک زمانے میں کیش تھا, آپ کو فریڈم تھا, آپ جا کے کچھ بھی خرید سکتے ہو, تو دیر واز نو کنٹرول. اب یہ ہوگا آنے والے وقت میں کہ اگر وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں خریدنی تو آپ نہیں خرید سکتے, کیونکہ وہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ وہاں چلے گا ہی نہیں. اگر آپ کو بریڈ چاہیے آپ بریڈ نہیں لے سکتے. جس طرح اس دن ہم بات کر رہے تھے, جس طرح انہوں نے زونز بنا دی ہیں سٹیز میں کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے, وہاں نہیں جا سکتے, وہاں نہیں جا سکتے, تو آپ فریڈم چھین رہے ہو نا لوگوں کا. اور انڈر دا بیسس کہ کلائمیٹ چینج ہے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ, یہ آپ کے لیے نقصان دہ. اب پلانٹ بیسڈ ڈائٹ آ گئی ساری. اب جو صحیح ڈاکٹرز ہیں وہ اب اس کا سارا نکال کے بتا رہے ہیں کہ تو آپ کے لیے خطرناک ہے. کتنا عرصہ پہلے ایک بندے نے بولا تھا کہ یہ جو آپ کی ڈائٹ کوک ہوتی ہے نا, اس کے اندر سویٹنرز ڈالتے ہیں وہ شوگر سے زیادہ خطرناک ہیں. لوگ انہوں نے پروموشن ہی اتنی کی, ہر بندہ ڈائٹ پہ چلا گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو ڈائٹ ہے اس میں شوگر نہیں ہے. آج شور مچا ہوا ہے کہ وہ جب تحقیق کی ہے کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے تو انہوں نے کہا یہ تو بہت خطرناک ہے. تو اب وہ ساری ڈسکشن سرفیس کر رہی ہے دوبارہ. بالکل اسی طرح یہ آپ کا جو گاڑیاں اب الیکٹرک آ رہی ہیں, اب لوگ کہتے ہیں جی بڑے امپریسڈ ہیں. اب بات یہ بھی ہے نا یار, ہیومن سائیکالوجی, آپ نئی چیز دیکھتے ہو امپریس ہوتے ہو نا. کوئی کسی کے ہاتھ میں آپ نیا فون دیکھتے ہو یہ کتوں لیتا ہے, نواں فون ہے. جیسا اس دن سلمان کے ساتھ بیٹھے تھے, ہمیں ہوا یار اسے نیا برانڈ نیو لیا ہوا ہے, یا کوئی نئی ٹیکنالوجی آپ کے سامنے آتی. تو اب جیسا گاڑی ہے لوگ امپریس تو بڑے ہو رہے ہیں کہ یہ ٹیسلا نے یہ کر دیا, ہر بندہ ہر کمپنی نئی گاڑی الیکٹرک نکال رہی ہے, اس میں زبردست سے زبردست فیچرز ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں. لوگ وہ اتنا بونگا فیچر ہے کہ وہ ٹیسلا فارٹ کرتی ہے نا ہارن کی جگہ, انہوں نے کچھ ساؤنڈز دی ہوئی ہیں تو آپ اس میں فارٹ ساؤنڈ بھی لگا سکتے ہو. تو جب آپ وہ ہارن دباؤ گے تو فارٹ کرے گی. یار بندے اس پہ خوش ہو رہے ہیں, بتاؤ وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں کوئی آپ کی طرح کہ جی وہ بڑا مزہ آئے گا. آپ لگاؤ کہ وہ ٹیسلا نے ہوم کی ہے, ساتھ والا دیکھ رہا ہے کہ کیتا ہے.
اب وہ کرتی ہے ڈانس کرتی ہے, وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کیا وہ ٹیسلا نا ڈور کھلتے ہیں نا ونگز کے, اس کے ونگز کھولتے ہیں, ڈانس کرتی ہے, اس کو لوگ کھڑا کر کے نا میوزک کے ساتھ نا اوپر نیچے ہوتا. اچھا میں سوچ رہا ہوں ایلون مسک بھی ہنس رہا ہوگا, دیکھو کتنے بھونگے ہیں. وہ دنیا کو ایسی جگہ پہ لگا رہا ہے نا, وہ ایلون مسک وہ اسپیس پہ جانے کا سوچ رہا ہے اور ادھر یہ جو لوگ ہیں گاڑی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں. یہ سب دیکھیں نا, ٹیکنالوجی ہوئی ہے انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنا رہے ہیں نا, جتنی دیر سے یہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے نا کہ ہمیشہ ٹیکنالوجی کو ہیومن ہی کنٹرول کرے, کبھی ٹیکنالوجی اوور کم نہ ہو, ورنہ اب اس میں بھی ایک چیز ہے, اگر غلط ہیومن کرے تو. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف ایک ہی بندہ کرے گا, اس میں بھی ڈویژن ہوگی نا. ہر ملک چاہے گا کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں, امریکہ چاہ رہا ہے ہم باقی ملک سے آگے بڑھ جائیں, چائنا چاہ رہا ہے ہم باقی ملک, تو ادھر بھی ٹیکنالوجی میں ایک ہی ٹیکنالوجی تو نہیں چل رہی نا. آپ چائنا جائیں, ایسے ایسے ٹیکنالوجی آپ دیکھیں گے آپ کو کسی اور جگہ ملک میں دیکھنے کو ملے گا نہیں. چائنا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی, ہر ٹیکنالوجی چائنا. مجھے یاد ہے میڈ ان چائنا 15-20 سال پہلے نا آئی پوڈ میرے گھر سے آیا تھا, بلیک اینڈ وائٹ, بلکہ اس پہ اسکرین بھی نہیں تھی. اس ٹائم چائنا نے MP4 نکالا تھا اسکرین کے ساتھ, آپ تصویر بھی لے سکتے ہو اس میں, ویڈیوز اور پکچرز ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو. کتنے گانے آئے تھے آپ کے اس میں؟ 500 آ گئے تھے یار. میں جس کالج میں جاتا تھا نا, آپ کو معلوم ہے چائنیز جو ہے ہر ملک میں ہر یونیورسٹیز میں ٹھیک ہے جاتے ہیں, اسٹڈیز کرتے ہیں, اور ان کے پاس جب آپ ٹیکنالوجی دیکھتے ہو نا آپ حیران ہو جاتے ہو یار صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کیا کیا ٹیکنالوجی ان لوگ. ایک اور چیز میں نے دیکھی ویڈیو میں, اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی وہاں پہ جو اسکول اور کالجز میں انہوں نے ایسے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, اگر کوئی بچہ جو ہے اپنی تیاری نہیں کرتا یا پڑھ نہیں رہا ہے یا کھیل تماشے کر رہا ہے, وہ کیمرہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, وہ ٹیچر کو بتا دیتا ہے کہ اگر امتحان چل رہا ہے, ٹھیک ہے کسی قسم کا امتحان چل رہا ہے, ایگزام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بچہ جو ہے تھوڑا سا اٹھ کے ادھر گیا, وہ کیمرہ نے ڈیٹیکٹ کر لیا, ٹیچر کو بتا دیا, پتہ چل گیا. وہی نا, ایک طرح سے تو غلط چیز ہے نا کہ آپ تو کو بہت زیادہ ہیومن انٹرفیئرنس بالکل ہی نکال دی ہے, انٹریکشن بالکل ہی نکال دی ہے آنے والے وقت میں. اتنے لیزی ہو گئے ہیں. ابھی کل میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں کہاں, آسٹریلیا کی تھی, وہاں پہ یہ ٹیکسیاں آ بھی گئی ہیں, وہ دیکھا ہوگا آپ نے. ہاں اوپر ایک وہ بڑا سا کوریڈور سا لگا ہوا ہے, تو وہ عورت بڑی, بات یہ ہے نا لوگ خوش ہوتے ہیں چیزیں دیکھ کے, وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی ویڈیو بناتے ہوئے کہ میری ٹیکسی آ گئی ہے. دبئی میں ڈرون جو ہے آپ کو اٹھائیں گے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ڈراپ کریں گے, اچھا کوئی پیسنجر ہی کوئی نہیں, ہوا میں اڑے ہوں گے. یہ ٹیکنالوجی لا رہے ہیں. اچھا اچھا, ٹیسٹ بھی ہو گئی ہیں 2-3 انہوں نے انوینشن. فوڈ تو آ گیا, فوڈ تو ٹرین تو آ گئی, گاڑیاں بھی آ گئی ہیں. آپ گاڑی دبئی میں چلتی ہے نا, کوئی بیٹھا نہیں ہوتا. بندے بھی آ گئے ہیں یہاں پہ. انہوں نے BBC پہ ایک سیزن لگایا تھا بڑی دیر پہلے 2013-14 کے اندر, ہیومنس کے نام سے. اس کے 2-3 سیزن تھے. اچھا, اب وہ ہیومن ایک روبوٹ تھی اور مطلب اس کو گھر میں لاتے ہیں ایز اے میڈ, صوفیہ, ہاں ایسا نام بھی رکھا ہوا, میرا خیال تھا ایسے ہی تھا کچھ. تو وہ جناب اپنا گھر میں ایز اے میڈ اس کو رکھا ہوا تھا بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اور گھر کے کام شام کرنے کے لیے. تو وہ جو اس کا مالک تھا اس کو اس سے پیار ہو جاتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ جو ان سے اپنی بیوی والے کام کرنا شروع کر دیا. اللہ معافی. میں کیا چل رہا ہے بھائی. تو آپ گاڑیوں کی اس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو ابھی وہ بھی آگے. اور ایک بندے نے ولاگ بنایا ہوا تھا, جاپان میں گیا تھا غالباً, وہ کہتا ہے کہ اس ہوٹل کے اندر کوئی بندہ ہے ہی نہیں, سارے ہیومن تھے. تو وہ روبوٹ سے, ہاں سوری, وہ جاتے ہوئے دکھا رہا ہے, ریسیپشن پہ گیا ہے تو روبوٹ کھڑے ہوئے نا اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں ایسے منہ بنا کے. آپ سوچو تو سی, وہ کہتا ہے یار میں رات کو نیچے آیا ہوں, کچھ چیز چاہیے تھی, وہ کہتا ہے ایسے مجھے دیکھ رہی, میں ڈر گیا. سونا تو انہوں نے ہے نہیں وہاں پہ, اور ہر چیز یہ بھی ہے نا, سوتے نہیں ہے. ہاں اس نے کچھ آرڈر کیا تو ریسٹورینٹ کے اندر سارے روبوٹس پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو مشین جو پیچھے وہ کافی کے پیچھے بارٹینڈر ہے وہ بھی اپنا روبوٹ ہے اور بنا بھی مشین سے ہی رہا ہے. تو آپ سوچو کہ مطلب کتنا اسکیری ہے نا. میں تو وہاں پہ رہوں بھی نا بھائی, کہ رات کو میرے پہ حملہ ہی نہ ہو جائے. یار میرے حساب سے نا یہ لمیٹڈ ہونی چاہیے. جیسے میرے خیال سے گاڑیوں پہ نا, گاڑی جب چلاتے ہیں روڈز وغیرہ, ادھر جو ہے نا یہ آئی تھنک AI از مور سیف ایونچولی. کیونکہ ابھی آپ نے کل ہی شاید کتنی ویڈیو شیئر ہو رہی تھی کہ کوئی لڑکے تھے, انہوں نے نئی گاڑی نکالی, ان کا کوئی آخری دن اسکول میں تھا, تو انہوں نے کوئی میکلارن نکالی کوئی 1.5 لاکھ پاؤنڈ یا 190 کی. تو ویڈیو ہے کہ وہ اس نے اوورٹیک کیا ہے, 2 وے لین تھی, اوورٹیک کیا ہے, سامنے پوسٹ آفس کی وین آ رہی ہے, جا کے دھڑم ماری اس میں, وہ ادھر ہی آن دا اسپاٹ ایک لڑکا مر گیا. تو یہ میرے خیال سے نا, اور جس طرح سے ہم لوگ آج کل ڈرائیونگ میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں, آپ تو زیادہ ہوتے ہیں روڈ پہ, آپ بھی ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے یار یہ کیا الو کے بٹھے کس طرح کی ڈرائیونگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے نا ایک طرح سے ٹیکنالوجی کو لمٹ کریں جدھر سیفٹی زیادہ ہو. لیکن یہی تو مین کنسرن ہے نا, وہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے نا کہ سیفٹی ہوگی کہاں پہ.
ابھی وہ بندہ جو اوورٹیک کر رہا تھا وہ اسٹینڈ اسٹل ٹریفک ہے ڈیول کیریج وے کے اوپر, اسے صبر نہیں ہو رہا نا, تو وہ اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے آن کمنگ ٹریفک کو. تو اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈرائیورلیس کارز وغیرہ سویڈن کے تو چلتی ہیں, لیکن ان کا انفراسٹرکچر روڈ کا ایسے ہے کہ وہ کنیکٹیڈ ہوتی ہے سگنلس کے ساتھ, اسپیشلی وولوو کے اندر ٹیکنالوجی ہے یہ. یو کے اندر بھائی جان اپنا اس کو آنے میں بھی ٹائم لگے گا, لیکن اگین ہیومن کی جو سی نیچر ہے وہ پیشنس نہیں ہے. اور یار دوسری بات یہ جو آپ ایکسیڈنٹس بتا رہے ہیں, یہ بات یہ نا آپ ان چیزوں کا سولوشن ڈھونڈو نا. آپ کو دیکھو ایک پرابلم ہو رہی ہے, اس کا آپ سولوشن ڈھونڈنے کی بجائے آپ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرا رہے ہو جو آپ کو پتہ نہیں کیسے کام کرے گی کیسے نہیں کرے گی. فرض کریں زیادہ تر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈرگس کی وجہ سے ہوتے ہیں نا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو جو لوگ باہر نکلے ہیں وہ آپ کو پتہ لگ رہا تھا انہوں نے ڈرگس لیے ہوئے ہیں. تو آپ اس کی جو مین وجہ ہے دیکھیں نا, کوئی بھی سین مائنڈ تو یہ نہیں کرے گا کہ میں جا کے گاڑی میں کسی اور میں ٹھوک دوں, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی ہے میرے ساتھ. تو کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آپ دیکھتے ہو ایکسیڈنٹس میں, ایون کہ میں نے لائیو ایکسیڈنٹ دیکھا تھا کہ اس نے جا کے کھمبے میں گاڑی مار دی, باہر نکلے ہیں اور لٹرلی کچھ سیکنڈز کے اندر انہوں نے اپنے کسی لوگوں کو فون کیا ہے, وہ آئے ہیں اور انہوں نے کچھ چیزیں وہاں ٹرانسفر کی ہیں جو چھپا کے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہنے کا مقصد ہے وہ آپ کو پتہ لگ رہا تھا, وہ میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے, کہتا ہے یہ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ مسئلہ تھا, تو وہ اس کو ٹیکل کریں کہ یہ ڈرگز وغیرہ کیسے بند کرنے ہیں. وہ یہ عام کری جا رہے ہیں. اب ریسنٹلی جتنے ڈرگز لیگل ہوئے ہیں وہ زندگی میں کبھی نہیں تھے. لیکن یہ آپ بات کر رہے ہیں نا اس ممالک میں آپ جہاں پہ یہ چیزیں عام ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ مسلم کنٹری میں جاؤ گے وہاں تو یہ لوگ پی کے نہیں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ڈرگس اتنے عام ڈرگس تو نہیں وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں نا. مثلاً کوئی ایک ملک بتائیں, کوئی ملک ہے یار وہاں پہ اتنے کیسز آپ کہہ رہے ہو نا کہ زیادہ جو کیسز ہیں. ہاں تو وہاں پہ ایکسیڈنٹس بھی کم ہے, لیکن ایکسیڈنٹس کم ہے نا یار یہاں سے. دیکھیں یا تو آپ بات کریں ایسی جو لا لیس سوسائٹیز ہیں, ایون کہ یار آپ پاکستان جاتے ہو, میں جاتا ہوں, میں آپ یقین کرو پاکستان میں اتنا ایکسیڈنٹ نہیں دیکھتا. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے, ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی آگے سے غلطی کرے گا. تو ایوری ون از سیف ڈرائیور فار ہم سیلف, ٹھیک ہے نا, دوسروں کے لیے نہیں. یہاں پہ آپ دوسروں کے لیے سیف ہو اور اپنے لیے بھی سیف ہو, لیکن دوسروں کے لیے بھی سیف ہو نا, کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی لا کو فالو کر رہا ہے. وہ تو جس نے چھوٹی سی غلطی کی یا ڈرگز لے کے لا کو نہیں فالو کیا تو تباہی مچے گی. وہاں پہ ہر بندہ ہی کوئی لا کو فالو کوئی نہیں کر رہا. وہاں تو آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, دوسرے کو بھی بچانا ہے. بھائی جان وہاں پہ حکومت یہ کہتی ہے نا, اب یہاں پہ آپ اگر آپ کی گاڑی میں 5 بندوں کی کیپیسٹی ہے آپ 6 نہیں بٹھا سکتے. وہاں پاکستانیوں نے بھائی جان بونٹ سے 2 بندے, پیچھے ڈگی سے 4 بچے, موٹر سائیکل پہ 6 سواری ہو جاتی ہے. اور پولیس آپ کو رو کے کچھ کہے گی بھی نہیں, کہے گا بھائی آپ کے بچے ہیں نہر میں لے جائیں, ہمیں کیا ہے, آپ کو خیال نہیں تو ہم کس چیز کا خیال کریں. ادھر انہوں نے جتنے لوگ بنائے ہیں 3 کی 5 کے اندر جناب آپ 4 سے زیادہ نہیں بٹھا سکتے, ٹھیک ہے نا. اور دیکھ لیں اتنے ایکسیڈنٹ زیادہ ہیں یہاں پہ. خالی کنٹری سائڈ پہ کوئی جنکشن کے اوپر جناب کوئی گاڑی نہیں آ رہی, ادھر گاڑی لگی ہوئی ہے. میں اسے جا رہا ہوں لوری کنٹری سائڈ میں, یار اس کا کیا تک بنتا ہے, وہ کیا پی کے چلا رہا ہو, اس نے لوری الٹا دی کنٹری سائڈ پہ, نہ کوئی آگے سے آ رہا نہ کوئی پیچھے سے آ رہا, اور لوری ساری بھری ہوئی تھی بوتلوں سے پانی کی, سارا سڑک پہ پانی ہوا. بیچارے پولیس والے بوتلیں اٹھا رہے ہیں وہاں سے. پاکستان میں رات کو جو ٹرک ڈرائیور ہے نا جی ٹی روڈ پہ آپ چل جاؤ کبھی, ایک تو اسٹریٹ لائٹ ہی کوئی نہیں ہے روڈ کے اوپر, تو وہ آپ نے ایسے ہو کے چلانا کھول کے, اور پھر بھی آگے سے کوئی نہ کوئی آپ مطلب دھند میں جا رہے ہو تو اس کی پیچھے سے فوک لائٹ آن ہی نہیں ہوگی, ٹھک کر کے بجو گے تو پتہ لگے گا گاڑی سے آگے. آپ اتنا چوکس ہو کے آپ نے گاڑی چلانی ہے. اور وہ جو جی ٹی روڈ کے ڈرائیور ہیں نا وہ شرط لگاتے ہیں 7 لوگوں کے ساتھ, ایسے کتا آ گیا نا چیک کیتا ہی کتا اٹھ کے اتنے گیا. وہ پائے نا کدی باری ایہی ہو جائے کہ کتے دی جگہ بندہ سی, ہاں اور وہ یہی ہوا ہے. اچھا سب سے خطرناک پاکستان میں چیز ہے جو لوگ پیڈسٹرین کراسنگ ہے, اور سب سے اللہ معاف کرے وہ تو ایسے جس طرح خودکشی کرنے نہیں آتے سامنے, ایمان ہے نا ان کا, نہیں لکھی تو نہیں آئے گی. اور گاڑی والا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں تو بچ جاؤں گا, میرے آگے اتنا بڑا بونٹ ہے, تیرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو کیوں کس خوشی میں آگے آ رہا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ادھر دیکھیں گے سڑک کی طرف. یار میں ایک دفعہ جینوئنلی ایسے ہوا کہ کیونکہ ہم یہاں سے جاتے ہیں تو یہاں پہ پیڈسٹرین کراسنگ میں آپ کو رکنا ہی رکنا ہے. سر میں وہاں رک گیا, جس نے پیڈسٹرین نے کراس کرنا تھا وہ کراس ہی نہ کرے. وہ یہ ڈر گئے بےچارے کہ کہیں یوں نہ ہو کہ ادھر سے ہم چلیں ادھر سے یہ چلا دیں. اچھا میں انہیں کہیں جا رہا ہوں کہ گزرو, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے, پاگل ہے. وہ نہیں گزرے بھائی, مجھے گزرنا پڑا. تو وہ تو سوسائٹی اور ہے نا, وہ تو بھول ہی جاؤ آپ. بھائی جان وہاں پہ میں گیا نا جب پہلی دفعہ پاکستان 2015 میں, تو ہم لوگ رات کو میں اور بھائی موٹر سائیکل پہ گئے, یار چلا ذرا فلودہ کھا کے ہیں.
فلودہ کھانے گئے جناب, بات چل رہی ہے, کوئی پیچھے بیٹھا ہوا تھا, میں موٹر سائیکل چلا رہا, اکبر چوک پہ لائٹ ریڈ ہو گئی, رات کے 2:30 بج رہے ہوں, کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کو پتا اس ٹائم, ریڈ لائٹ ہوگی, میں نے روک لی موٹر سائیکل. اچھا وہ اشارہ بھی 5 منٹ کھلا ہی نا. اب وہ میرے سے بات کری یار, میں سنی یار, ہاں ہاں ہاں, وہ کہندا یار بھائی جان پاگل ہو گئے ہو, کڈو. میں کہ واقعی یار باہر رول فالو کرنا بہت مشکل ہے, آپ کریں بھی نا اگر تو لوگ سمجھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, کیا باہر سے ہیں, ان کو پتہ لگ جاتا ہے. میرا ایک دوست تھا, اس کے یار فتح گڑھ میرا خیال ہے, وہ مغل پورے سے آگے کی طرف آپ جائیں نا, اس کے والد کے نام پہ وہ چوک بنا ہوا ہے. تو وہ بہت اچھا ڈرائیور تھا, میں حیران کا, وہ مطلب پراپر ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ لے کے جاتا تھا, ریسر تھا, اور گاڑی بھی بڑی زبردست چلاتا تھا. تو وہ بیچارے ایک ایکسیڈنٹ ہوا اسی طرح, کوئی چلتے چلتے گاڑی پہ جا رہا اسپیڈ پہ, اور مطلب پراپر ڈیول کیریج پہ تھی, اور اس کے اوپر 60-70 کی اسپیڈ ہوگی لمٹ, تو وہ چلتے چلتے وہ بیچ میں آ گیا پیڈسٹرین, اس کو بچاتے بچاتے بیچارہ درخت میں لگا, شیشے سے نکل کے اس ٹائم سے, اور وہ سیٹ بیلٹ بھی نہیں لوگ پہنتے. ہاں جی, اور اس کی عمر تھی تقریباً 24-25 سال. وہ تو وہاں پہ تو, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے سب کے باوجود وہاں پہ پھر بھی ایکسیڈنٹ اس لحاظ سے نہیں جتنے کچھ آبویسلی ریکارڈڈ بھی نہیں اتنے ہوتے. اب کئی جب کسی پنڈ میں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, کس کو پتا کون مر گیا کون نہیں, لیکن پھر بھی جتنے آپ یہاں دیکھتے ہو نا سڑکوں پہ, اگر آپ خود باہر نکل رہے ہو, میں کسی سورس کی بات نہیں کر رہا, تو وہاں پہ آپ کم اس لیے دیکھتے ہو سائیکولوجیکلی لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے سیف ڈرائیو کرنا ہے خود اپنے لیے, کیونکہ ہر بندہ ان سیف ڈرائیو کر رہا ہے, تو اس وجہ سے بچت ہو جاتی ہے. اور دوسرا, وہاں پہ ابھی اتنے ڈرگز نہیں ہیں جتنے یہاں پہ ہیں. وہاں پہ بھی زیادہ تر جو ایکسیڈنٹ نظر آئے ہیں نا, جو امیر لوگ, فرض کرو امیروں کے بچے, وہ جی سٹی گھما دی, وہ سیوک مار دی, پتہ نہیں پچھلے دنوں کوئی پولیٹیشینس کے بچوں کا بھی ہوا تھا, وہ بھی الٹے سیدھے کام کر کے نکلتے ہیں, شغل میں شرطیں لگا کے, یہ وہ امیچورٹی جو ہوتی ہے. لیکن اس کے بھی حل ہیں نا, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اے آئی پہ سارا ڈال دو, کیونکہ اے آئی اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ سینٹرلی کنٹرول ہے. تو اگر پاکستان میں کوئی گاڑی چل رہی ہے اور وہ سینٹرلی وایا انٹرنیٹ کنٹرول ہے سم ادر کنٹری, تو وہ بھی تو غلط چیز ہے نا. نہیں, وہ پھر سیکیورٹی آ گیا نا, پھر سیکیورٹی میجرز بھی تو ہوتے ہیں نا اس جگہ پہ. تو یہ تو ہر چیز کا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نیگیٹو بول رہے ہیں کہ یہ نیگیٹیوز ہیں, وہ صحیح بول رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا ہر چیز اے آئی پہ نہیں رکھنی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جو سیکیورٹی میجرز ہیں وہ بھی ان پلیس رکھیں گے نا. اب جیسے انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ پہ آپ کا اینٹی وائرس ہوتا تھا, ہر چیز میں وہ کہتے تھے کہ بھی وائرس نہ آ جائے, تو وہ کیوں تھا؟ کیونکہ آپ کا ایک ٹیکنالوجی آپ کا ایک چل رہا ہے, ایک آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے, اس کو یہ سارے ہیکرز ہیک کریں گے, تو آپ کا ایک اینٹی وائرس ہے, ان کا ایک دوائی ہے ایک طرح سے. تو اسی طرح اے آئی بھی اسی طرح سے ہی ڈیولپ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ, کہ وہ جو بھی ٹیکنالوجیکل جو سیکیورٹی رسکس ہیں ان کو وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جو آپ کے ہیکر ہیں, جو آپ کے ڈارک ویب میں بیٹھے ہیں, وہ تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے نا, وہ تو ہر چیز کو ایکسپلوئٹ کریں گے. ہم تو ادھر چھوٹے بچے جو ہے نا وہ بھی ایون آرام سے پروگرامنگ سیکھ کے ہیکنگ شروع کر دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے, ابھی آپ دیکھ لینا, جو بڑی کمپنیز ہیں وہ ایکس ہیکرز کو امپلائی کرتے ہیں, جو ایکچولی ہیکرز تھے ان کو کیوں امپلائی کرتے ہیں؟ تاکہ آگے سے وہ سارے تالے توڑ کے دکھائیں تاکہ وہ سیکیور بنائے پھر. تو یہ بھی ایک آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا, اے آئی کے ساتھ یہ ساتھ میں سیکیورٹی بھی کریں گے. یار مجھے یہ لگتا ہے, میری پرسنل اوپینین ہے نا, جو یہ ڈیلی بیسس پہ یہ چیزیں دیکھ کے, اسپیشلی ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں, کہ یہ چیز اس نے تو ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ فورسز اتنی پاورفل ہیں اور اس میں اتنا پیسہ انویسٹڈ ہے, اور بڑے انٹرسٹ ہیں لوگوں کے اور سوسائٹیز کے, اور جو اس میں چاہے آپ کنٹرول کہہ لو, چاہے منی کہہ لو, جو بھی. لیکن بات یہ ہے کہ ایز اے انڈیویجول یا ایز اے سوسائٹی, جیسا فرض کرو ہم لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار ایک حد تک کنٹرول ہو, ہم نے ان چیزوں کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, فرض کرو آپ کے لیے یا اپنے آپ کی اولاد کے لیے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ خیال رکھو اپنے لیے بھی, اور جو آپ کے اسپیشلی جو اب نئی جنریشن ہے نا, کیونکہ میں اکثر ایسے لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, فرض کرو وہ آفیسز جاتے ہیں یا کاموں پہ ہیں, وہ خود سوشل میڈیا پہ ہیں ہی نہیں. تو اس دن میں نے ایک بندے کو بولا, میں نے کہا وہ یار وہ ٹک ٹاک دے آئے, وہ کہنا ٹک ٹاک کی حساب ہے, میں نے تو نام ہی سنا ہے, میں نے تو کبھی انسٹال نہیں کی. تو میں نے کہا آپ کے بچوں کے پاس بھی نہیں ہے, کہتا پتہ نہیں. تو وہ اس کے لیے اب نیسیسٹی بن چکا ہوا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا وہ پہلے اس کے ایٹ لیسٹ بیسک ایجوکیشن حاصل کریں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنا گھس جاؤ کہ آپ کو بھی وہ نشہ لگ جائے, اور اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہو کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, کیونکہ ان کو تو جو بچے ہیں اسپیشلی ان کو تو نہیں پتا کہ ہمارے لیے غلط ہے یا صحیح ہے, ان کے لیے تو فلٹر نہیں ہے نا. اور اب تو وہ بھی زمانہ نہیں رہا کہ جی انڈر 18 تو فلانا ایپ انسٹال کر سکتا ہے, فلانا نہیں کر سکتا, ہر بندہ کر سکتا ہے.
اپیرنٹلی انہوں نے کنٹرولز دیے ہوئے ہیں, جیسا ٹک ٹاک کے پاس پیرنٹل کنٹرول ہے, جیسا ٹی ویز میں پیرنٹل کنٹرول ہوتے ہیں, پر بچے آج اتنے آج کل سیانے ہیں کہ پیرنٹل کنٹرول سے انہوں نے سامنے گئے کچھ نہیں. یار یہ جو جتنی بھی کمپنیز ہیں دے آر ڈیزائننگ دا الگوریتھم کہ آپ کے بچوں کو اور آپ کو بھی کیپچر کر لیں, اور ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کا جو اسکرین ٹائم ہے نا, جو مے بی پہلے ہوتا تھا 1 2 3 گھنٹہ, وہ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے آپ کا اسکرین ٹائم ہو جائے. ان کا مقصد ہی یہی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کسی سے سوال کرو کہ بھائی کوک کا جو کوک بیچتے ہیں ان کا جو مین کمپٹیٹر کون ہے, ان سے پوچھا تھا بھائی آپ کا مین کمپٹیشن کون ہے, تو کوک نے بولا ہمارا مین کمپٹیشن پانی ہے. وہ اصل میں کہتے ہیں ہم پانی کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ ابھی نوٹس کریں ہم اکثر کھانا باہر جائیں کھائیں, ہاں پانی کم منگاتے ہیں, پانی نہیں منگاتے نا. تو اب وہ جو مین کمپنیز ہیں $multi million والی کمپنی ہے, وہ تو ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی جو ایپس ہیں جو فونز ہیں سارا کچھ ان کا یہی ہے کہ کنٹرول کریں. تو آپ کی بھی وہ بات صحیح ہے کہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم یہ سیلف اویئر ہو, اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو, بڑے لگے ہوتے ہیں بچوں کو تو چھوڑ دیں, بڑوں کو اتنا کنٹرول کیا ہوتا ہے, تو آپ کو سیلف اویئر بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک سیلف ریفلیکشن ہوتی ہے, وہ آپ کو کرنا لازم ہے. دیکھیں ابھی ہمارا ایک نارمل دنیاوی کام چل رہے ہوتے ہیں, ہماری 5 وقت کی نمازیں, جو نمازیں ہیں نا یہ ایک بریک دے دیتی ہے آپ کو. ایسے ہی جو لوگ یہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں نا, ان کو بیچاروں کو یہ بریک بھی نہیں ملتا ہے کہ بھی آپ کا ایک جو اللہ سے کنیکشن ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹوٹی پھوٹی بھی ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا, یہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ان کو کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے, اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ ادھر آئیں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایک اسکیپ چاہیے. یہ جو ابھی دیکھیں ایک میں سن رہا تھا کہ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, جدھر جو فرسٹ ورلڈ پرابلم ہے ڈپریشن کی. ایک ڈپریشن کی ایک وجہ کیا ہے کہ کسی کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, یا سلو انٹرنیٹ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں, دیکھیں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں ہم ڈپریشن کی بار بار بات کرتے ہیں, جب اپنے زمانے میں ہر روز دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے ڈپریشن سے دور رکھ, اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ولا تخف ولا تحزن. تحزن کا کیا ہوتا ہے کہ بھی آپ ڈپریس نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ نہیں اس میں پڑھ سکتے. تو ہمارا یہی کام بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو 5 وقت کی نمازیں اللہ سے جو تعلق ہے وہ ہمیشہ رکھیں. 100%. تو اس سے آپ کا تھوڑا سا جو لنک ہے نا یہ دنیا سے تھوڑا سا ٹوٹے گا. اور اکثر لوگ جیسا کہتے بھی ہیں نا کہ یار اکثر کچھ اچھی چیز زندگی میں ہوتی ہے, تو ہمارا بیسک کانسیپٹ ہے یار دعائیں کام آ گئیں, ماں باپ کی دعائیں. یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ واقعی میں دعائیں کام آتی ہیں, واقعی میں وہ جو تعلق آپ نے اللہ سے بنایا ہوا ہے وہ کام آتا ہے آپ کے مشکل وقت میں. کتنی دفعہ زندگی میں ایسے ہوتا ہے آپ کا بچہ کسی غلط چیز سے بچ جاتا ہے, تو آپ کے ذہن میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اللہ نے بچایا. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اگر کنیکشن ہی نہیں ہوگا تو آپ یہ تھوڑی سوچو گے, آپ تو ہوگے یار پتہ نہیں کی ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور برائی میں جانے کے چانسز بھی زیادہ آ جاتے ہیں. میں وہ سوشل ڈائلاما ایک اس میں ہے, نیٹ فلکس پہ مووی ہے, وہ ڈاکومنٹری ہے نا, اس کے اندر ایک چیز دیکھ رہا تھا جو انہوں نے بولی کہ دنیا میں 2 انڈسٹریز ہیں جو اپنے کنزیومرز کو یوزرز کہتے ہیں. تو اس نے کہا ایک ڈرگ انڈسٹری وہ یوزر کہتی ہے, اور دوسرا سوشل میڈیا انڈسٹری. کیوں یوزر کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ان کا, انہوں نے نام ہی یوزر کر دیا ہے کہ ان کی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو ایڈکشن ہے. سوشل میڈیا بھی ایڈکشن ہے, اور دوسری تو آپ کو پتہ ہے ڈرگس تو ہے ایڈکشن. تو کوشش کریں اسے جتنا ہو سکتا ہے نا ہم سب کے لیے, کہ اس پہ جتنا, بڑا مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ کنٹرول, کہ وہ کیونکہ وہ ڈیزائن ہی اس طریقے سے ہوئی ہے, لیکن اب کرنا تو پڑے گا نا, نہیں تو آپ اور آپ کے بچے اگر اس ان چیزوں میں گھس گئے تو باہر نکالنا اتنا مشکل ہے. جتنا آپ ان چیزوں کو دیکھو گے اتنا انڈر کنٹرول, انڈر انفلوئنس ہوگے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بات کہنی ہے؟ یار یہ چیزیں اتنی پھیل گئی ہیں آج کل کے دور میں, آپ جتنا بھی اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہو نا تھوڑا سا مشکل ہو گیا, کیونکہ بچے اسکول میں ہی جو ہے, اسکول میں آپ کے آئی پیڈ اور ٹیبلیٹ دے دیتے ہیں. ہوم ورک پہلے جیسے ہم لوگ جب اسکول جاتے تھے ہمارے پاس کتابیں ہوتی تھی, لکھنے کی الگ, پڑھنے کی الگ, اور وہ ان کا سارا جو کام ہوتا ہے ہوم ورک, اسکول میں بھی آپ نے ٹیبلیٹ استعمال کرنا ہے پڑھنے کے لیے, لکھنے کے لیے, گھر آ کے ہوم ورک بھی اس میں ملتا ہے. تو آپ کو اتنا یوز ٹو کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایک تو اسکول میں بھی استعمال کر رہے ہو, گھر جا کے ہوم ورک کرنا ہے وہ تب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ گھر کا ماحول یا تو ایسا بنا لو کہ گھر کے جو ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ٹائم لگا لیں کہ جیسے کھانے کا وقت ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں اپنے گیجٹس وغیرہ ہے آپ کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں, ٹی وی بند, ٹھیک ہے, آپ کا موبائل سائڈ پہ, کھانا کھاؤ ایز اے فیملی, ٹھیک ہے, فیملی گیدرنگ کرو, ٹھیک ہے, نماز کی جیسے بات کی, نماز کے ٹائم صرف نماز پڑھو سارے,
ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اپنے آپ رولس کہہ سکتے ہو, بالکل ایسے گھر میں رولس بناؤ گے نا تو آپ کے گھر میں تھوڑی سی بہتری آئے گی, فرق بھی آئے گا. آپ ابھی پاکستان جا رہے ہو نا, آپ نوٹ کرنا, میں جب بھی جاتا ہوں نا, یہ میں ایک واضح ڈفرینس ہے جو میں نوٹ کرتا ہوں کہ وہاں جا کے جب میں اپنی فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہوں, بیٹھتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں, پیتا ہوں, میرا فون کہاں ہوتا ہے مجھے پتا بھی نہیں ہوتا. آپ بھی جاؤ گے آپ کو پتا ایسے ہی ہوتا ہے. میں کتنے دن میں سوشل میڈیا کھولتا ہی نہیں, کیونکہ میں آکوپائڈ ہوں. جو سوشل میڈیا جو زیادہ سوسائٹیز میں کھولا جاتا ہے وہ اس لیے کھولا جاتا ہے کہ کوئی چیز تفریح ڈھونڈو. تو جب آپ کے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ کنیکشن اچھا ہے, آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک لڑکا تھا, وہ گیم بہت کھیلتا تھا, ہر روز صبح سے رات تک بیٹھا ہوا گیم کھیلتا رہتا ہے. ٹھیک, اس بچے کو اتنی بری بیماری ہوئی, وہ جب بیٹھا ہوتا نا تو اس کا ہاتھ ایسے چلتا رہتا تھا, ایسے ایسے کرے جا رہا ہے, اور اس کی آنکھیں جو ہے نا ایسے ایسے, اور بیچارہ وہ ایک طریقے سے ڈسیبل ہو گیا. یار وہ میں دیکھ رہا تھا, کہہ رہا کہ بھائی جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا, وہ ایک طرح سے ان کے جین بھی افیکٹ ہو جائیں گے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جو پیدا ہوں گے نا تو ان کے ہیڈ پہ بمپ ہوگا اندر کی طرف, اس طرح سے بمپ ہوگا. تو اور واقعی میں پتہ نہیں کوئی بہت بڑا انفلوئنسر تھا, اور 24 گھنٹے وہ شاید وہ آن لائن گیمنگ جو گیمر رہتے تھے بیسکلی, یہاں اس نے جب اپنے بال کٹائے نا تو اس کا ہلکا سا یہاں بمپ ہوا تھا. کیوں؟ وہ جو ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں نا اس کی وجہ سے, کنٹینیوس ہیڈ سیٹ پہننے کی وجہ سے. تو یہ دیکھیں آپ کو فزیکلی بھی آپ کو ابھی افیکٹ کر رہا ہے, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. میں نے ویسے بھی سنا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے نا. تو آپ زندگی میں زیادہ ٹائم جن چیزوں پہ اسپینڈ کرتے ہو نا, تو یہ بھی ہے کہ آپ کا جو اینڈ ہوتا ہے نا پھر وہ کئی دفعہ انہیں چیزوں میں ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے موت کب آنی ہے. تو آپ سوچو آپ کچھ غلط چیز دیکھتے ہوئے یا کرتے ہوئے خدا نخواستہ موت آ گئی تو وہ کیا خاتمہ ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈسکنیکشن, وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو کے وہاں کنیکٹ کرنا, اس سے یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ جتنا زیادہ ادھر ٹائم ہوگا, جتنا اللہ سے تعلق بناؤ گے, اگر موت وہاں آ گئی تو انشاءاللہ. اور یہ ایک حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان اسی طرح مرے گا جس طرح زندگی گزارتا ہے, اور قیامت کے دن اسی طرح ریزریکٹ ہوگا جس طرح مرے گا. تو ایک مولانا بیان میں بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ وہ ہائی وے سیکورٹی ہوتی ہے نا, مینٹیننس والے, کہتے ہیں ان کو رپورٹ ہوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہائی وے کے اوپر. تو کہتے وہ سین پہ پہنچے تو گاڑی الٹی تھی اور 2 ینگسٹر اندر جو ان سے نا بالکل مرنے کے قریب ہی تھے. انہوں نے نکالا اس کو باہر اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو. وہ کہتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, سن سکتے ہیں. کہتے اسے 2-3 دفعہ کہا کہ قل لا الہ الا اللہ, تو اس نے گانا شروع کر دیا اونچی موت کے وقت. تو کتنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا پوری ادھر سے ادھر ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مثال ہے, اور آپ کو ہزاروں مل جائیں گی دنیا کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے وعدے ہیں نا بھائی, وہ ایکسپیرینس کرنے سے آتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھو گے, اور میرے ساتھ جو پیچھے ابھی وہ واقعہ ہوا تھا ٹکٹ والا, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. میں نے جس کو بتایا وہ کہتے ہیں یار کہ معجزہ ہے یہ, ہم نے کبھی UK میں سنا نہیں کسی کے ساتھ ایسا ہو. تو اس سے میرا ایمان تو بہت بڑھ گیا الحمدللہ. اور جو آخری چیز ہے, کنکلوڈ میں اس بات پہ کروں گا کہ کسی چیز سے بچنے کے لیے نا ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز سے بچ رہے ہیں. اب میرا وہ بچے جو ان سے نا, اسپیشلی بچوں کو میں بتاتا ہے, شروع میں ٹریننگ کرانی پڑتی نا کہ آپ نے گاڑی دیکھنی ہے روڈ کراس کرتے ہوئے. کہتے گاڑی کیوں دیکھنی ہے, ان کو پتہ نہیں نا کہ وہ مار کے نکل جائے گا, کیونکہ اسپیڈ پہ آ رہا ہوگا بیٹا, آپ کو مار کے نکل جائے گا. تب سے ان کے ذہن میں کہ ہاں یہ میں نے گاڑی دیکھنی ہے. تو ماں باپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ٹیکنالوجی گھر کے اندر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, یہ چاہے وہ ٹی وی ہو, اسمارٹ ٹی وی ہو, ٹیبلٹ ہو, فون ہو, کچھ بھی ہو, لیپ ٹاپ ہو, آپ کا کمپیوٹر ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں میرے بچوں کے لیے. آپ نے بچوں کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ بچے اسکول سے آ رہے ہیں جناب ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاؤ, شام کے ٹائم گیم لگا کے بیٹھ جاؤ, ان کو یار پڑھو, او آئی ڈونٹ فیل لائک اٹ, یا ان کو 2 گھنٹے ٹی وی نہ ملے, آئی ایم گیٹنگ بورڈ. بور کیوں ہو رہے ہو آپ؟ بیک ان دا ڈیز لوگ تو نہیں ہوتے تھے. اور پھر وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان جاتا ہوں تو مجھے اس چیز کی اتنی ویلیو ہوتی ہے یار کہ میں اپنے گھر والوں سے مل رہا ہوں پورے سال کے بعد. تو میرا فون چارج ہے, پہلے مجھے خالہ وغیرہ ماموں وغیرہ فون کرتے ہیں, جو بھی رشتے دار دوست وغیرہ, یار تو فون نہیں اٹھاتا, یار پڑا ہوا تھا پتہ نہیں لگا مجھے, کیونکہ میرے نزدیک اس کی ویلیو ہے ایک. اب وہ ویلیو میں نے کریٹ کرنی ہے اپنے بچوں کے اندر. ٹھیک ہے. اور میں سبحان اللہ اس دن گاڑی چلا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی, اسی سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں اس کو کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں چیز آئی, میں کیونکہ لوگوں سے ملتا ہوں اسپیشلی جم کے اندر نا, ایتھیس وغیرہ اور یہ جو نان ریلیجیس ہوتے ہیں وہ کافی سارے, ان سے میرا ملنا ملانا ہوتا ہے. تو وہ ایسے میں گاڑی چلاتے میں سوچا تھا ان کا بلیو یہ ہے ایتھیس کا کہ سب کچھ خود بخود بنا ہے, ہمیں کسی نے بنایا نہیں ہے, یا تو ایوولوشن ہے وہ نہیں تو ہم خود بخود جو ان سا بگ بینگ خود بخود ہوا تھا, سب کچھ خود بن گیا تھا. ہم لوگ جو ڈسکشن کر رہے ہیں ابھی, ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ اے آئی اگر اتنا پاورفل ہو جائے کہ وہ لوگوں کو ہیومن فیکٹر بالکل بیچ میں سے ایلیمینیٹ ہی کر دے. اب وہی اے آئی کو پتہ ہے, جو پہلا اے آئی ہم نے ڈیزائن کیا, ہم لوگوں کو پتہ بینگ اے کریٹر کہ یہ ہم نے بنایا ہے.
ٹھیک ہے نا. اب وہ ایوولو ہوتا 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 اتنا پاورفل ہو گیا کہ اس نے آگے سے اپنے آپ کو خود ہی ڈیزائن کرنا شروع کر دیا. نہ وہ چیٹ GPT-10 وہ اگر چوتھے والے کو یا تیسرے والے کو کہے کہ میں خود بناؤں, تم نے کوئی میرے اندر محنت نہیں کی, تو میں سوچ رہا تھا یار کہ یہی آرگیومنٹ اگر آپ ایتھیسٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہی ان کا بلیو ہے کہ جو پری ماڈرن ایرا کے لوگ تھے نا, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہوں, وہ اپنے آپ کو خدا کے قریب سمجھتے تھے اور ان میں اتنی ٹینشنیں نہیں تھیں. کیوں؟ کیونکہ اتنی سہولیات نہیں تھیں. تو اس سوسائٹی کے اندر جو ان سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کانٹریکٹ ہے کہ ہمیں ہر چیز ملنی ہی چاہیے, ہمیں دولت ہے تو ملنی ہی چاہیے, گاڑی ہے گھر ہے ملنا ہی چاہیے, فار سم ریزن وی آر انٹائٹل ٹو اٹ, جو کہ کیس نہیں ہے. ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی, شکر ادا کریں. نہیں بھی دے سکتا تو کیا کر سکتے تھے ہم لوگ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یار ہمیں جو ان سے نا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اویئرنیس ہم نے سوسائٹی میں لانی ہے, اس کے لیے پہلے ہمیں خود اویئر ہونا پڑے گا کہ یار ہم جس چیز سے بچ رہے ہیں اس کو ہم نے اپنے بچوں سے بھی دور رکھنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جو آج کی پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں, تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اور اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے, نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.